ये आपने गौर किया है कि कुछ रिश्तों में मोहब्बत बहुत होती है लेकिन सुकून नहीं होता। एक दूसरे से मोहब्बत भी होती है, एक दूसरे के बगैर रहना भी मुश्किल लगता है, लेकिन बात बात पर लहजा बदल जाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, गुस्से में ऐसी बात कही जाती है जो दिल में बरसों रह जाती है और फिर हम कहते हैं पता नहीं हमारे रिश्ते में पहले जैसी मोहब्बत क्यों नहीं रही। शायद मसला मोहब्बत की कमी नहीं होता, शायद मसला इज़्ज़त की कमी होता है, क्योंकि मोहब्बत आपको किसी इंसान के करीब ला सकती है लेकिन इज़्ज़त ही इस रिश्ते को मजबूत रखती है। आप किसी से बहुत मोहब्बत कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसकी बात की कदर नहीं करते, इसके जज्बात को बार बार कुचलते हैं, सबके सामने इसे शर्मिंदा करते हैं, इसकी कमज़ोरियों को इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता इंसान के लिए सुकून के बजाय बोझ बन जाती है। और आज मैं आपसे एक बहुत सच्ची बात करना चाहती हूँ। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत करने का नाम नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और सुकून देने का नाम भी होता है। आप मुझे ये बताएं कि क्या आपके ख़्याल में सिर्फ मोहब्बत एक रिश्ता बचा सकती है अगर इसमें इज़्ज़त ना हो तो? और अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपने ही रिश्ते में अपनी बात कहते हुए डरते हैं, तो आज की ये बात शायद आपके दिल तक पहुंचेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि किस किस के घर में ऐसा हो रहा है कि मोहब्बत तो है पर इज़्ज़त नहीं। जहाँ इज़्ज़त ना हो वहाँ रिश्ता बचाना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं ना कि मोहब्बत खूबसूरत है लेकिन इज़्ज़त इसकी बुनियाद है। देखिए, मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज़ है। मोहब्बत में इंसान दूसरे के लिए बहुत कुछ करता है, इसके लिए खाना बनाता है, इसकी पसंद याद रखता है, इसकी फ़िक्र करता है, इसके लिए दुआएं करता है। लेकिन एक सवाल है कि क्या हम सिर्फ इस वक्त अपने शरीके हयात की इज़्ज़त करते हैं जब हमारा मूड अच्छा हो, या गुस्से में भी हमारी ज़ुबान के अंदर एहतराम बाकी रहता है? असल इम्तिहान तो यही है ना कि अच्छे वक्त में अच्छा रवैया रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। असल किरदार इस वक्त सामने आता है जब हम गुस्से में हों, जब हमारी बात ना मानी जाए, जब हम नाराज़ हों, जब सामने वाला हमारी तवक्को के मुताबिक ना चले। तब हम इसके साथ क्या करते हैं? क्या हम खामोशी इख्तियार करते हैं? क्या हम बात समझाने की कोशिश करते हैं, या हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिन्हें बाद में माफ़ी भी वापस नहीं ला सकती है? कहते हैं ना कि कुछ अल्फाज ज़ख्म नहीं देते, निशान छोड़ जाते हैं। और बाज़ रिश्तों में यही हो रहा है कि बाज़ में तो माफ़ी मांग लेते हैं, पर वो जो अल्फाज बोल दिए जाते हैं ना, वो बहुत गहरे ज़ख्म छोड़ देते हैं। कभी कभी इंसान कहता है मैं तो गुस्से में था, मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा, लेकिन जिसने सुना होता है इससे वो अल्फाज बहुत अच्छे से याद रह जाते हैं। गुस्सा 5 मिनट का होता है लेकिन एक जुमला 5 साल तक दिल में रह सकता है। इस बात से कौन कौन मुझसे एग्री करेगा कि किसके साथ ऐसा होता है? इसीलिए रिश्तों में ज़ुबान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि ख़ास तौर पर शोहर और बीवी के दरमियान, क्योंकि जिस इंसान के सामने आप अपनी कमज़ोरियाँ खोलते हैं, अपनी परेशानियाँ बताते हैं, अपने ख्वाब शेयर करते हैं, अगर वही इंसान आपकी कमज़ोरियों को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे तो बहुत गहरी तकलीफ़ें मिलती हैं। आप मुझे बताएं, क्या कभी किसी के एक जुमले ने आपको इतना दुख दिया कि वो जुमला आज भी आपको याद है? आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अच्छा, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे वो बातें बहुत याद रह जाती हैं। बहुत कोशिश करती हूँ भुलाने की, अक्सर भूल भी जाती हैं, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपके बहुत करीबी होते हैं। उनकी कुछ बातें आप पे, आपके दिल पे ऐसे निशान छोड़ जाती हैं कि आप चाह के भी उन्हें भूल नहीं सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं। लेकिन रिश्ता खूबसूरत तब बनता है जब इंसान अपनी गलती को पहचानना भी सीखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिश्तों का मेयार पता है क्या बताया है? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है, और मैं तुम सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हूँ। मतलब अपने घर वालों का अपने पहले ख्याल रखना है, उनकी इज़्ज़त नफ्स का पहले ख्याल रखना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। सोचें, इंसान बाहर सब के साथ बहुत अच्छा हो सकता है, दोस्तों के सामने मुस्कुरा सकता है, लोगों से बहुत अच्छे अंदाज में बात कर सकता है, लेकिन असल अखलाक का इम्तिहान पता है कहाँ है? अपने घर में। हम अपने घर वालों के साथ कैसे हैं, अपनी बीवी के साथ कैसे हैं, अपने शौहर के साथ कैसे हैं, अपने बच्चों के साथ कैसे हैं? क्योंकि घर वो जगह है जहाँ इंसान को सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। घर सुकून की जगह होनी चाहिए। मेरे ख्याल में एक खूबसूरत घर वो नहीं जिसमें हर चीज़ महंगी हो। खूबसूरत घर वो है जहाँ इंसान दरवाज़ा खोलकर अंदर आए तो इसे सुकून महसूस हो, जहाँ मुझे समझा जाएगा, जहाँ मुझे
مجھے ہر بات پر جج نہیں کیا جائے گا، جہاں میری غلطی پر مجھے ذلیل نہیں کیا جائے گا، جہاں اگر میں تھکا ہوا یا کوئی اور تھکن ہوگی تو میرے گھر میں مجھے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر میں پریشان ہوں تو کوئی مجھے یہ نہ کہے گا کہ تمہیں تو بس مسئلے ہی بنانے آتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آؤ اور اس بات کو ختم کرو یا اس بات کو یہ کرو، بلکہ کوئی کہے گا آؤ بیٹھو بات کرتے ہیں۔ بس یہی تو رشتے کی خوبصورتی ہوتی ہے، جب کوئی آپ کو پیار سے کہہ دیتا ہے نا کہ آؤ اس بات کو سولو کرتے ہیں کہ اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے، تو اس گھر میں بہت سکون ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے بیٹھ کے آپ کی بات سمجھے، آپ کی بات پوچھے۔ پتہ ہے عزت کا یہ نہیں مطلب یہ نہیں کہ آپ اختلافات ختم کر لیں اور اختلافات ختم ہو جائیں تو عزت مل جائے۔ ایک بات بہت اہم ہے، عزت کا مطلب یہ نہیں کہ میاں بیوی کبھی اختلاف نہ کریں۔ اختلاف تو ہر رشتے میں ہوتا ہے، دو انسان ہیں، دو الگ سوچیں ہیں، دو الگ گھرانوں سے آئے ہیں، دو الگ ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیے ہیں۔ اختلافات ہونا بالکل فطری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اختلافات کیسے کرتے ہیں؟ کیا ہم مسئلے کو مسئلہ رکھتے ہیں یا ایک دوسرے کو مسئلہ بنا دیتے ہیں؟ مجھے مثلاً جیسے کہتے ہیں نا کہ مجھے آپ کی یہ بات بری لگی، یہ ایک جملہ ہے، لیکن آپ ہمیشہ ایک ہی ایسے ہی ایک کرتے ہیں کہ آپ سے تو کبھی کوئی اچھائی ہوئی ہی نہیں ہے۔ یہ جملہ ہے، فرق بہت چھوٹا لگتا ہے لیکن رشتے پر اثر بہت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ میرے خیال میں شادی کے بعد سب سے خوبصورت جملوں میں سے ایک جملہ یہ ہونا چاہیے، میں تمہارے خلاف نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مسئلے کے خلاف ہیں۔ یہ سوچ رشتے کو بدل دیتی ہے۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو مخالف سمجھنے لگیں تو گھر میدان جنگ بن جاتا ہے، لیکن اگر دونوں یہ سوچیں ہم دونوں ایک ٹیم ہیں تو مسئلے بڑے ہونے کے باوجود رشتہ مضبوط رہتا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا میاں بیوی کو ہر مسئلے میں ایک دوسرے کو شکست دینے کی کوشش کرنی چاہیے یا مسئلے کو مل کر حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ اچھا، ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ عزت کا مطلب صرف بڑے کام ہے، نہیں، عزت یہ بھی ہے کہ شوہر بیوی کی بات پوری سنے، کبھی عزت یہ بھی ہے کہ شوہر کی تھکن کو بیوی محسوس کرے، کبھی عزت یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی بات درمیان میں نہ کاٹی جائے، کبھی عزت یہ بھی ہے کہ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی تذلیل نہ کی جائے، کبھی عزت یہ بھی ہے کہ دوسروں کی غلطی سب کو بتانے کے بجائے اکیلے میں سمجھایا جائے، کبھی عزت یہ بھی ہے کہ معافی مانگنے میں انا درمیان میں نہ لائی جائے، اور کبھی عزت یہ بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ سامنے والا آپ سے مختلف سوچتا ہے، پھر بھی آپ کہیں میں تمہاری بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں بڑوں کی عزت کرو، لیکن بچے صرف ہماری بات نہیں سمجھتے، وہ ہمارا رویہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر گھر میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے احترام سے بات کریں گے تو بچے سیکھتے ہیں کہ اختلافات کے باوجود انسان عزت سے بات کر سکتا ہے۔ اگر گھر میں ہر بات چیخ کر حل ہوتی ہے تو بچہ بھی یہی سیکھتا ہے کہ طاقتور وہ ہے جو زیادہ زور سے بولے۔ اس لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے پیش آنا ذاتی معاملہ نہیں، یہ بچوں کی تربیت بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی خاموشی بھی ضروری ہوتی ہے کہ ہم خاموش رہ کر ایک دوسرے کو سمجھا سکیں۔ کہتے ہیں کہ ہم صرف اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، ایسے وقت میں تھوڑا رک جانا چاہیے، پانی پی لیں، کچھ دیر خاموش رہیں، نماز پڑھیں، دعا کریں اور پھر بات کریں، کیونکہ بعض اوقات رشتہ بچانے کے لیے بحث کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہر بحث جیتنے والا انسان ضروری نہیں کہ رشتہ بھی جیت سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول پرسکون ہو تو گھر میں سکون بڑھے تو بہت بڑی تبدیلی ضروری نہیں، آج سے چند چھوٹی چیزیں شروع کر دیں۔ ایک دوسرے کو سلام کریں، دن میں کم از کم ایک بار شکریہ ادا کریں، ایک دوسرے کی کوئی اچھی بات بچوں کے سامنے کریں، غصے میں پرانی باتیں نہ نکالیں، ایک دوسرے کی کمزوریاں دوسروں کے سامنے بیان نہ کریں، اور سب سے اہم بات، معافی مانگنے میں پہل کرنے کی اپنی توہین نہ سمجھیں۔ معافی مانگنا کمزوری نہیں، کبھی کبھی یہ رشتے کو بچانے کی طاقت بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا اچھا رشتہ ہے تو اسے اور خوبصورت بنائیں، اگر کہیں غلط فہمیاں ہیں تو بات کریں، اگر کہیں ناراضگی ہے تو نرمی سے بات شروع کریں، اگر آپ سے غلطی ہوئی تو معافی مانگیں، کیونکہ رشتے صرف محبت سے نہیں چلتے، رشتے توجہ، صبر، وفا، احترام، معافی اور مسلسل کوشش سے چلتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، محبت انسان کو آپ کے قریب لاتی ہے لیکن عزت اسے آپ کے پاس ٹھہرنے کا سبب بناتی ہے۔ اس لیے اپنے شریک حیات سے صرف یہ نہ کہیں میں تم سے محبت کرتی ہوں، بلکہ کبھی کبھی یہ بھی کہیں میں تمہاری عزت کرتی ہوں۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم باہر کی دنیا کو خوش کرنے میں پوری زندگی لگا دیتے ہیں، لیکن جس انسان کے ساتھ آپ زندگی سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں کبھی کبھی اسی کے دل کو سب سے
سے زیادہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہماری عزت کریں، لیکن کیا ہم اپنے گھر کے انسان کی عزت کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں سمجھیں، لیکن کیا ہم اپنے شریک حیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کوئی ہماری خاموشی پڑھ لے، لیکن کیا ہم دوسروں کی خاموشی پڑھتے ہیں؟ شاید رشتوں کی اصل خوبصورتی یہی ہے، دو مکمل انسان نہیں ملتے، دو نامکمل انسان ملتے ہیں اور ایک دوسرے کی کمیوں کے ساتھ زندگی بنانا سیکھتے ہیں۔ آخر میں بس ایک بات کہنا چاہوں گی، اگر آپ کا رشتہ اچھا ہے تو اسے اور خوبصورت بنائیں۔ اگر کہیں غلط فہمیاں ہیں تو بات کریں، اگر کہیں ناراضگی ہے تو نرمی سے بات کریں، اگر آپ سے غلطی ہوئی تو معافی مانگیں، اور اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو خاموشی میں گھٹنے کے بجائے مناسب وقت پر اپنے احساسات بیان کریں، کیونکہ رشتے صرف محبت سے نہیں چلتے، رشتے توجہ، صبر، وفا، احترام، مسلسل کوشش سے چلتے ہیں۔ یاد رکھیں، محبت انسان کو آپ کے قریب لاتی ہے، لیکن عزت اسے آپ کے پاس ٹھہرنے کا سبب دیتی ہے۔ اس لیے اپنے شریک حیات سے صرف یہ نہ کہیں میں تم سے محبت کرتی ہوں، کبھی کبھی یہ بھی ضرور کہیں میں تمہاری عزت کرتی ہوں، تمہاری بات میرے لیے اہم ہے، میں تمہیں سب کے سامنے نہیں تنہائی میں سمجھاؤں گی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور شاید یہی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ایک عام گھر کو سکون والا گھر بناتی ہیں۔ اب آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، آپ کے خیال میں شادی شدہ زندگی میں محبت ضروری ہے یا عزت، اور کیوں؟ اور مجھ سے یہ ضرور شیئر کریں کہ آپ کے گھر کس بات پہ زیادہ لڑائی ہوتی ہے اور کس بات پہ زیادہ آرگومنٹس کیے جاتے ہیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کسی ایسے شوہر یا بیوی تک پہنچنی چاہیے جسے آج سے یہ سننے کی ضرورت ہے، تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ ان کو بھی اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہو سکے اور وہ اپنی آگے کی زندگی سکون سے گزار سکیں۔ اللہ ہمارے گھروں میں محبت، عزت اور صبر اور سکون عطا فرمائے، اور ہمارے رشتوں کو نظر بد اور حسد کی نظروں سے بچائے، تاکہ ہم اپنے گھروں میں سکون کی زندگی گزار سکیں اور اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے رہ سکیں۔ بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں جنہیں نظر بد کھا جاتی ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی اور 3 کل لازمی ایک دوسرے پہ پڑھ کے پھونکا کریں، اور ہو سکے تو گھر کے پانی جو ہوتے ہیں، ڈسپینسر وغیرہ کا پانی ہوتا ہے، اس پہ کل پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک لیا کریں، تاکہ وہ سارے پیتے رہیں اور وہ نظر بد جو ہے وہ آپ کے گھروں سے دور ہوتی رہے۔ تھینک یو فار واچنگ، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر آور یوٹیوب چینل with your friends and family member. Allah Hafiz.